اسرائیل فلسطین تنازع کی ابتدا۔ یوٹیوب فیملی میں آج آپ کے لیے جس انتہائی اہم موضوع کو زیر بحث لانے جا رہا ہوں وہ ہے عرب اسرائیل تنازع۔ ناظرین، عرب اسرائیل تنازع پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ برطانیہ نے پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر فلسطین کی سرزمین پر آباد کیوں کیا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے مکمل طریقے سے برطانیہ کی مالی اور جانی مدد کی، اور تقریباً 40 سے 50 ہزار یہودیوں نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا، اور برطانیہ کی فتح سے پہلے ہی بیلفور ڈکلیریشن کے تحت برطانیہ نے ترک فلسطین میں یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا عندیہ دے دیا، اور یہودیوں کو نوازنے کے لیے برطانیہ نے بالآخر 1948 میں اسرائیل کی بنیاد فلسطین میں رکھ دی۔ اور اب آتے ہیں تنازع کی طرف، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل تنازع کی ابتدا 1948 میں ہوئی، جب برطانیہ نے دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے نئے وطن کی بنیاد فلسطین میں رکھی، اور 14 مئی 1948 کو باضابطہ یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان جوئش پیپل کونسل نے تل ابیب میں کیا، جسے یو این نے پارٹیشن پلان کا نام دیا، اور یو این ریزولوشن نمبر 181 کے تحت اسے کارآمد بنا دیا گیا۔ آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے فلسطین کے تقریباً 78% علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ باقی حصہ جس میں غزہ کی پٹی تھی اس پر مصر نے قبضہ کر لیا، جبکہ مغربی کنارے پر، جسے ویسٹ بینک بھی کہا جاتا ہے، اس پر لبنان نے قبضہ کر لیا، اور یوں فلسطین 3 حصوں میں بٹ گیا۔ اسرائیل، جسے عرب ممالک کی مکمل حمایت حاصل تھی، کو قیام کے فوری بعد اور اسی ہی دن امریکہ نے سب سے پہلے تسلیم بھی کر لیا، اور یوں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی ابتدا ہو گئی، جو 1949 میں اختتام پذیر تو ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ فلسطینیوں کے حق میں اچھا نہ تھا، کیونکہ تقریباً 7,50,000 فلسطینی اپنے ملک سے بے دخل کر دیے گئے، اور ان کا بہت جانی نقصان بھی ہوا۔ عرب ریاستیں، جن میں اردن، شام اور مصر قابل ذکر ہیں، کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، اور اسرائیل کے قیام کے بعد سے ہی دونوں گروپس کے درمیان تنازعات چلتے رہتے تھے۔ ایسے میں 1967 میں اسرائیل کو اطلاع مل گئی کہ شام، مصر اور لبنان اسرائیل پر حملہ کرنے والے ہیں، سو اس نے ان ممالک کے حملہ کرنے سے پہلے ہی فضائی آپریشن کر کے مصر اور شام کی ایئر فورس کو نیست و نابود کر دیا، اور اس کے علاوہ مصر سے سنائی پیننسولا اور غزہ کی پٹی، لبنان سے ویسٹ بینک اور مشرقی یروشلم یا بیت المقدس، اور شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین کر قبضہ کر لیں، اور یوں یہ 6 روزہ جنگ اسرائیل کی جیت اور عرب ممالک کی ہار پر اختتام پذیر ہوئی۔ عرب ممالک کو اپنے وسیع علاقوں سے اس جنگ سے محروم ہونا پڑا، جو انہیں قابل قبول نہ تھا، لہٰذا 6 سال بعد مصر اور شام میں 2 محاذوں سے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اس 2 طرفہ جنگ سے اسرائیل بوکھلا گیا، اور اسے اکتوبر وار کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ گو اسرائیل نے اپنے کسی علاقے کا نقصان تو نہ کیا، لیکن اسرائیل کو مصر کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑا، جسے مصری صدر انوار السادات نے اپنی فتح قرار دیا، کیونکہ اسرائیل اس سے پہلے ان سرزمینوں پر بات چیت کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد 1978 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ سائن کی گئی، جس کے تحت مصر اسرائیل تنازع اپنے اختتام کو پہنچا، کیونکہ اسرائیل نے سنائی پیننسولا سے واپسی اختیار کی، اور مصر نے اس کے بدلے پہلے عرب ملک کے طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا، اور یوں ان ممالک کے درمیان امن ہو گیا۔ لیکن فلسطین اسرائیل تنازع ابھی تک چل رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل انفو جائے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔